الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم
ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق میں دہرا رہا تھا، اور حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات اور ان واقعات کا ابتدائی حصہ میں نے پڑھا۔ ان میں فلسطین یا بیت المقدس کا چونکہ ذکر آتا ہے، اس حوالے سے میں نے بیت المقدس کی تھوڑی سی تاریخ کو دہرانے کا ارادہ کیا تھا، اس میں سے کچھ باتیں میں نے دہرائیں، اور آج بھی اسی رکے ہوئے سلسلے کو میں آگے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ چونکہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے علیہم السلام، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بات بھی پڑھی تھی اور غالباً کئی بار پڑھی تھی کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ کلام پاک میں جہاں برکت والی زمین کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمائیں تو اس زمین سے مراد فلسطین کی زمین ہوتی ہے۔ اس لیے اس زمین پر کیا بیتی اس کے حوالے سے میں نے ضرورت سمجھی کہ چند باتیں عرض کریں۔ ہاں البتہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہے فلسطین اور ایک ہے مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ پر میں نے ابھی بات نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ارادہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ پر بات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی اور توفیق دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ فلسطین کا ہی دوسرا نام بیت المقدس بھی ہے، اس لیے کہ بعد میں پورے شہر کے لیے بھی بیت المقدس کا لفظ استعمال کیا جاتا رہا اور ہے۔ جہاں تک گزشتہ سبق کا تعلق ہے، میں یہاں تک پڑھا تھا یا دہرا پایا تھا کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں اہل کتاب یہودی جو ہیں یہ دنیا کے علیحدہ علیحدہ علاقوں سے آ کر ترکی میں آباد ہونا شروع ہوئے۔ ان گنت، وہ اس زمانے کی تاریخ بتاتے ہیں کہ گننا مشکل تھا، اتنے آ کے آباد ہو رہے تھے وہاں پر۔ اور یہ بھی وہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ سیاسی پناہ لیتے تھے اور خلافت عثمانیہ ان کو پناہ دیتی تھی۔ اور یہ بھی اس زمانے کی تاریخ بتاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ پناہ دیتی تھی بلکہ ان کے اوپر کسی قسم کی پابندی بھی نہیں لگاتی تھی۔ مثلاً آج بھی رواج ہے کہ دنیا کی قوموں سے لوگ سیاسی پناہیں مانگتے ہیں یا لیتے ہیں، تو ان کو جو ممالک آج سیاسی پناہیں دیتے ہیں تو عموماً ان کے اوپر کچھ نہ کچھ پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ بھئی آپ ٹھیک ہے یہاں رہیں، آپ کو سیاسی پناہ ہے، لیکن آپ یہاں کام نہیں کر سکتے، یہاں آپ وہ تجارت نہیں کر سکتے، اس طرح کی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ لیکن اس زمانے کی تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کو سیاسی پناہ تو دی ان کے مانگنے پر، لیکن پابندیاں کوئی نہیں لگائیں کہ کام نہ کریں یا تجارت نہ کریں، ایسی کوئی پابندی ان پر نہیں لگائی۔ تو ان کو جب اختیار تھا تو انہوں نے پھر کام بھی کیا، تجارت بھی کی، اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے اور یہ سچ ہے کہ وہ ان دونوں پہلوؤں کے طرف اگر آپ دیکھا جائے کہ جسے آپ تجارت کہیں یا کام کہیں، اس میں وہ بہت آگے ہیں۔
وہ آگے بڑھتے رہے تو وہ ایک باوجود اس کے کہ سیاسی پناہ میں تھے لیکن ایک خود بہت بڑی طاقت بن گئے خلافت عثمانیہ کے اندر، مالی لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی۔ تو اس زمانے میں ان سے یہ کہا گیا کہ پوری دنیا میں جو ملک ہیں، آپ کا ملک نہیں ہے، تو لہذا آپ کا بھی ملک ہونا چاہیے، آپ بھی ایک قوم ہو، اہل کتاب ہو، آپ کی ایک تاریخ ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ اس زمانے میں ان کو ادھر یا ادھر سے ترکی میں آباد کرنا یا خلافت عثمانیہ کی حدود میں آباد کرنے کے پیچھے بھی ممکن ہے کہ کوئی خیال کام کر رہا ہو، اس لیے کہ ہزاروں کی تعداد میں خلافت عثمانیہ میں سیاسی پناہ لینے آ گئے۔ بہرحال لیے جو بھی ہوا، اب اس کے بعد جب یہ بات یہاں تک پہنچی تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ میں خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید خان ثانی مرحوم۔ یہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں زمین خریدنی ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ وقت تاریخ بتاتی ہے کہ خلافت عثمانیہ کا مشکل ترین دور تھا، لیکن بہرحال وہ خلیفہ تھے اور وہ اس قوم کو جانتے یا سمجھتے تو تھے۔ انہوں نے کہا کہ زمین خریدنی ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں زمین خریدنی ہے، اور ہاں یہ نہیں ہے کہ ہمیں آپ سے مفت چاہیے یا ہم آپ سے جو ہے وہ چندے کے طور پہ مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں، ہم اس کا معاوضہ دیں گے۔ ایک بات، دوسری بات وہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ خلافت عثمانیہ پر جو قرضے ہیں وہ ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں، وہ قرض جانے ہم ادا کریں گے، ہم جن کے بھی آپ نے قرضے دینے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ وہ قرضے اب انہوں نے ہم سے مانگنے ہیں، آپ نے نہیں دینے، آپ ان سے بری ہو جائیں گے، لیکن ہماری صرف ایک شرط ہوگی کہ زمین کا یعنی ہمیں زمین چاہیے، لیکن ایک ہی شرط ہے ہماری، ہم معاوضہ بھی دیں گے زمین کا، آپ کے قرضوں کی ذمہ داریاں بھی لیں گے، آپ کو اس پر اور دولت چاہیے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، ان کے یہ الفاظ جو کتابوں میں ملتے ہیں، اس سے اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی مالی حالت کا کیا عالم ہو گیا تھا۔ جب یہ بات یہاں تک پہنچی تو سلطان عبدالحمید خان ثانی مرحوم نے جب ان کی بات سنی تو فرمایا چاہتے کیا ہو؟ زمین تو سمجھ میں آ گئی، لیکن کہاں چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں زمین چاہیے بیت المقدس میں۔ تو اچھا، یہ بھی میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اس زمانے کے علماء نے لکھا ہے کہ خلافت عثمانیہ ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ سلطان عبدالحمید خان ثانی مرحوم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہیں زمین چاہیے نا تو بیت المقدس کے سوا، فلسطین کے سوا جہاں تم چاہو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تم یہ بات کرو کہ ہمیں بیت المقدس میں چاہیے تو جتنی باتیں تم نے رکھی ہیں نا، یہ قرضے خلافت عثمانیہ کے لینے اور ان کا معاوضہ اور دولت دینے، اس کو چھوڑ کر اگر ساری کائنات کے خزانے بھی میرے ہاں دھر دو لا کر، تب بھی میں تمہیں بیت المقدس کی ایک چٹکی زمین تو کیا مٹی کا ذرا بھی نہیں دوں گا۔ ہاں اس کے سوا جہاں چاہیے تو دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اور کہیں نہیں چاہیے، ہمیں وہیں چاہیے۔ اچھا، یہ بات تو آئی گئی ہو گئی، وہ واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے تو کچھ عرصہ گزرا تو پھر ان کو خیال آیا یا ان کو یہ خیال دیا گیا کہ واپس پھر سلطان عبدالحمید خان ثانی مرحوم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے وہ کارخانے لگانے ہیں،
اور ہمارا کام ذرا رک رہا ہے یا مشکل ہو رہا ہے، ہمیں کارخانوں کی ضرورت ہے اور کارخانے ہم نے کئی لگانے ہیں. تو سلطان مرحوم نے فرمایا کہ لگانے ہیں، تو کہنے لگے لگانے ہیں لیکن بیت المقدس میں لگانے ہیں. تو بات تو وہی ہو گئی، پہلے زمین کے حوالے سے فلسطین مانگ رہے تھے اور اب کارخانوں کے حوالے سے مانگ رہے تھے. تو سلطان عبد الحمید خان مرحوم نے فرمایا جو جواب ہمارا تب تھا وہی جواب اب بھی ہے، نہ ہم تمہیں بیت المقدس زمین کے لیے کے حوالے سے دیں گے، نہ کارخانوں کے حوالے سے. ہاں باقی کہیں چاہیے تو لے لو، ہم اجازت دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں باقی جگہ نہیں چاہیے. اب پھر واپس چلے گئے تو علماء نے لکھا ہے کہ اب انہیں یہ تو تقریباً مایوسی ہو گئی تھی کہ اس طرح ہم سلطان کو مائل یا قائل کر کے تو بیت المقدس نہیں لے سکتے. اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی وہ نہیں مانے تو پھر تو وہ نہیں مانیں گے. اب دوسرا راستہ اختیار کیا جائے. اب دوسرا راستہ کیا اختیار کرنا تھا؟ دوسرا راستہ اختیار یہ کرنا تھا کہ انہوں نے خلافت عثمانیہ میں ایک فتنہ کھڑا کیا. فتنہ یہ کھڑا کیا کہ ان گنت اس طرح کے لوگ ڈھونڈے گئے جنہیں آج کی اصطلاح میں روشن خیال لوگ کہا جاتا ہے، آج بھی پائے جاتے ہیں. اور وہ تقریباً نوجوان طبقہ تھا، اور ان گنت ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن چن کر انہوں نے یہ طبقہ ڈھونڈا اور انہوں نے خلافت عثمانیہ کے اندر خلافت کے خلاف آواز اٹھا دی. اب مقصد تو ان کا تھا بیت المقدس، لیکن اس طرح خلیفہ مان نہیں رہے تھے تو ان اب اس طرح منوا رہے ہیں. ہند کی ایک بڑی پرانی کہاوت رہی ہے، جب یہ حالات ہوئے تھے نا، جب مغل سلطنت کا مسئلہ چھڑا تھا، یہ بھی وہی دور تھا. میں نے پچھلے یا وسطی جمعہ میں نے عرض کیا تھا یہ دور وہی تھا. ادھر خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی اور ادھر مغلیہ سلطنت ٹوٹ رہی تھی. اور یہ تو خیر اس زمانے کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ لوگ سمجھ گئے تھے اور مان گئے تھے کہ جب تک خلافت کو نہیں توڑا جائے گا اس وقت تک مسلمان ملکوں کو قابو نہیں کیا جا سکتا. یہ جتنے ان کے قابو میں آئے ہیں خلافت ٹوٹنے کے بعد ہی آئے ہیں. ہند میں اس زمانے میں ایک کہاوت تھی، شاید اب بھی ہو، کہ اگر شاید آپ نے بھی خیر دیکھی ہوگی، کلہاڑی ہوتی ہے نا، کلہاڑی کا جو دستہ ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے اور کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں. تو ہند والے کہا کرتے تھے کہ کلہاڑی میں اگر لکڑی کا دستہ نہ ہو تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہو. خلافت کو توڑنے کے لیے خلافت کے اندر سے لوگوں کو اٹھایا گیا. مغلیہ سلطنت کو توڑنے کے لیے بر صغیر کے اندر سے ہی لوگ اٹھائے گئے تھے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، یہ جب کھنکتا ہے نا تو بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. یہ ایک عجیب فتنہ ہے، مال فتنہ ہے نا، بڑے بڑوں کے قدم پھسل جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں، اپنا اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں حضرت شیخ مکی صاحب کو، محترم ایک دن درس میں فرما رہے تھے کہ تہجد کے 2 رکعت نفل پڑھنے کوئی مشکل نہیں ہے. حقیقت ہے تہجد کے 2 رکعت نفل پڑھنے مشکل تھوڑے ہیں. اچھا، محترم فرماتے تھے کہ اشراق کے 2 رکعت نفل پڑھنے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہے معاملات کو صاف رکھنا. معاملات میں کہیں نہ کہیں جب پیسے کا معاملہ آتا ہے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہتے ہیں ہمیں اپنا حق ملے. بالکل صحیح بات ہے، اپنا حق ملنا چاہیے. اچھا، حضرت نے آگے لکھا ہے کبھی میں اور آپ یہ بھی سوچیں یا سوچتے ہیں کہ سامنے والے کو بھی سامنے والے کا حق ملنا چاہیے.
اپنے حق کے لیے تو ہم بڑا واہ ویلا کریں، لیکن جب دوسرے کا حق ہم پر آئے پھر، اس لیے مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے ہاں کبھی کبھی قوم لوط کے پارٹ ہوتے ہیں، دینے کے الگ ہوتے ہیں اور لینے کے الگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے خلافت کے اندر سے لوگوں کو ڈھونڈا، انہوں نے آواز اٹھا دی۔ لمبے قصے ہیں، مختصر سنیں۔ نتیجہ اس آواز کے اٹھنے کا یہ ہوا کہ سلطان عبد الحمید خان ثانی مرحوم کو تخت خلافت سے ہٹنا پڑا۔ اب وہ ہٹ گئے، ان کے لیے ایک راستہ سو صاف ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے بھائی کو خلیفہ تو بنایا گیا، لیکن اس زمانے کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں کوئی دم خم نہیں تھا، جس میں تھا اس کو ہٹا دیا۔ اب یہ دور تو چل رہا تھا، اب ان کی نگاہوں کے لیے بیت المقدس کی زمین اور قریب ہو گئی، اس لیے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ تو ہٹ گئی۔ اب ایک تو رہ گیا تھا خلافت کا نام، اور یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ یہ راز خوب سمجھ گئے تھے کہ جب تک یہ نہیں ٹوٹے گی اس وقت تک ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ یہی دور چل رہا تھا کہ وہ جنگ چھڑی جسے دنیا آج بھی پہلی جنگ عظیم کہتی ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا اس میں ترکی کا حصہ لگا تھا۔ کیسے لگا چھوڑیں، اب لمبی باتیں ہیں، وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو شاید یاد ہو سن 1914 میں یہ جنگ چھڑی تھی۔ 14 15 16 17 18 یہ تقریباً 14 سے لے کر 19 تک 5 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ اس میں ترکی کو ڈالا گیا تھا۔ اب نتیجہ یہ ہوا ترکی کا دیوالیہ ہی نکل گیا۔ جتنی بھی اس سرحدوں پر اس کا جھنڈا لہراتا تھا، ہر سرحد سے اس کا جھنڈا اتر گیا۔ مانا کیا؟ ہر سرحد اس سے چلی گئی۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جس زمانے میں حرمین شریفین پر بھی خلافت عثمانیہ ہی کی حکومت تھی۔ یہ سارا ایک ہی حصہ تھا، حرمین شریفین سے لے کر شام تک بڑھتے چلے جائیں۔ جب اس میں تو ان کا دیوالیہ نکلا، ان کی سرحدیں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ اچھا، جب ان کی سرحدیں ٹوٹ پھوٹ گئیں تو فلسطین بھی خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھا۔ جب خلافت عثمانیہ کا جھنڈا فلسطین سے ہٹا تو برطانیہ نے اس کو اپنے ہاں لے لیا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، ایک تو ہے نا برطانیہ اب، ایک ہے ترکی اب، ایک ہے فلسطین اب، لیکن ایک یہ تینوں ہیں 100 سال پہلے کے۔ اب بات اور ہے، تب بات اور تھی۔ جسے اب برطانیہ کہتے ہیں وہ اس زمانے کی وہ برطانیہ تھی جس کے لیے یہ محاورہ تھا کہ برطانیہ کے دور سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا، وہ اس کا وہ دور تھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، سدا نام رہے خدا کا، بڑے بڑے آئے سب چلے گئے، مٹی سے بنا انسان کیا اور اس کا ابھیمان کیا، سلطنتیں اسی کی ہیں جس کی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ وہ تو 100 سال پہلے کا عالم تھا کہ یہ محاورہ تھا کہ ان کے دور میں سورج نہیں ڈوبتا حکومت میں، اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے سچ تھا۔ لیکن مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک وہ دور تھا 100 سال پہلے کہ ان کے سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، 100 سال بعد آج یہ عالم ہے کہ ان کی سلطنت میں سورج دکھائی ہی نہیں دیتا۔ کہیں دیکھ جائے تو گورے مورے سارے ننگے پنگے ہو کے باہر نکل آتے ہیں، بھئی شکر ہے نکل آیا۔ پوچھ لو برطانیہ والوں سے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ سدا رہے نام بس خدا کا۔ اچھا خیر، میرے یہ ایک الگ بات ہے، میں دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا فلسطین کو انہوں نے لے لیا۔ باقی میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا نا، ہند کا ایک محاورہ ہے بندر بانٹ،
یہ بٹ گئے. کیسے بٹے چھوڑیں، اب وہ ساری باتیں گزر بھی گئیں، وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے. جس کے حوالے سے بیت المقدس سے حوالے سے بات کروں اس کو سنیں. بیت المقدس کو انہوں نے لے لیا. کنہوں نے؟ برطانیہ نے انہوں نے لے لیا. اب ان کی تو ابھی حکومت ہی نہیں آئی تھی نا. اب حالات یہ بتا رہے تھے کہ لینے کا مقصد ہی یہی تھا نا کہ لے کے ان کو دینا ہے. یہ تو لے نہیں سکے تھے. سلطان عبدالحمید خان ثانی مرحوم جب تک رہے انہوں نے ان کو ہلنے نہیں دیا، لیکن ان کو تو ہٹا دیا روشن خیال اپنوں نے. اور پھر جنگ عظیم اول چھیڑی گئی اور وہ گئے سب. خلافت عثمانیہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئی، اس کو بھی توڑنا تھا پھر انہوں نے، لیکن ظاہری طور پر تو اس کا ویسے ہی دیوالیہ نکل گیا تھا. پھر جو رہ گیا تھا نام اس کو بھی ختم کیا انہوں نے. کیسے؟ وہ شاید آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو، ان کے ہاں ایک مصطفیٰ کمال پاشا گزرا ہے، اتا ترک جس کو کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں. ان کی جو کرنسیاں ہیں اس پر آج بھی اسی کی تصاویر ہیں. یہ 100 سال پہلے کی باتیں ہیں. اس نے آ کر پھر خلافت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا اور سن 1924 عیسوی میں خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی. بلکہ خلافت کا جو نظام تھا اسلامی وہ پوری دنیا سے ختم کر دیا گیا، اور یہ بندر بانٹ سلسلہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یہ سارے دے دیے گئے. اور میں اپنے ہاں ایک جگہ لے کر خوش ہو گیا، آپ اپنی جگہ ایک جگہ لے کر خوش ہو گئے. خلافت عثمانیہ گئی چلی گئی، بس ختم. اور اس کے بعد سے تاریخ کو پڑھیں، پھر مسلمانوں کا اتحاد ہوا؟ خیر بہرحال اب یہ جب انہوں نے لیا تو اب انہوں نے جہاں تک حالات بتا رہے تھے، اب لینے کا مقصد تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ انہی کو لے کے دینا ہے. جب یہ دور چلتے چلتے سن 1920 آیا، لیکن سن 1920 سے پہلے ایک اور بات چھڑی تھی. وہ ممکن ہے آپ نے جن میں سے کسی نے تاریخ پڑھی ہو یا سنی ہو ان کو پتا ہو. ایک انقلاب اس زمانے میں اٹھا تھا. ایک تو یہ جنگ عظیم تھی نا، جنگ عظیم کے ہی دوران ایک انقلاب اٹھا تھا جسے اشتراکی انقلاب کہتے تھے. یہ اشتراکی انقلاب اسی کا دوسرا نام ہے جسے آپ کے ہاں کمیونسٹ انقلاب کہتے ہیں. یہ کہاں آیا تھا نہیں پتا؟ روس میں. کہاں آیا تھا؟ روس میں. ادھر خلافت عثمانیہ تھی نا، خلافت عثمانیہ اس طرف تھی. یہ جو روس کے علاقے تھے، ان کی روس میں اس زمانے میں ایک بادشاہت ہوا کرتی جسے زار بادشاہ کہتے تھے. اور یہ جو زار کی بادشاہی تھی اس سے عوام تنگ آئے ہوئے تھے کہ کیا مصیبت ہے. اچھا ان کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کیوں تنگ آئے ہوئے تھے. چھوڑیں، اب وہ تنگ آئے ہوئے تھے. اس کے اندر یہ اشتراکی جیسے کمیونسٹ انقلاب کہتے ہیں وہ اٹھا روس کے اندر. یہ اسلامی ملکوں کے ملک نکل گیا. اس زمانے کی تاریخیں پڑھیں، اسلامی ممالک کے ملکوں کے ملک نکل گیا اور سوویت یونین کے نام سے ایک پوری مملکت سلطنت وجود میں آ کر دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئی. اسے کمیونسٹ انقلاب کہتے تھے نا. آپ اس زمانے کی تاریخ پڑھیں، وہ مسلمان جن کے جبینوں پر سجدوں کے نشان ہوتے تھے وہ قرآن پاک کے اوراق دیکھنے کے لیے ترستے تھے. اس زمانے کے مسلمانوں کی باتیں آج بھی آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ عالم ہو گیا تھا کہ اگر ہم روڈ پہ نہیں، اگر گھر میں نماز پڑھیں اور اگر سپاہی اچانک آ جائیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، 3 سال قید ہوتی تھی صرف نماز پڑھنے کے جرم میں. کتنی؟ قرآن پاک وغیرہ تو رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اور اگر باہر کہیں پڑھ لیا آپ نے، جسے آپ کی زبان میں پبلک ایریا کہتے ہیں، وہاں اگر سپاہیوں نے پکڑا تو عدالت کے یہاں آپ کے لیے 5 سال کی قید ہوتی. کوئی پڑھے گا؟ آپ اور میں تو ویسے نہیں پڑھتے، تو تب تو کھلا بہانہ تھا کہ جی اب وہ کہہ دیں کیسے پڑھیں، مار ڈالیں گے. پڑھنی تھی. آپ بتاؤ وہ اس زمانے کے مسلمان کس طرح اپنے ایمان کو بچائے ہیں. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. میرے اور آپ کے پاس قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہر سہولت موجود ہے، ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم پر نہیں پڑھنا چاہتے. ناراض نہیں ہونا، میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج فجر پڑھی ہے. میں نہیں پوچھنا چاہتا، آپ بتائیں بھی نہیں. جس نے پڑھی الحمدللہ، لیکن این خانہ ہما آفتاب است ہوگا.
جمعہ تو سب پڑھتے ہیں، اچھا فجر معاف ہے؟ بس ٹھیک ہے، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آخر 8 والے بھی تو بننا ہے نا، نمازیوں کی ایک قسم 8 والی بھی ہے نا، ایک 8 والے ہیں، ایک 68 والے ہیں، ایک 360 والے ہیں، اور ایک 61 والے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے پتہ چلتا ہے کس طرح انہوں نے دین اسلام پڑھا تھا۔ وہ کبھی اللہ نے زندگی دی تو کسی موقع پہ، خیر یہ جب انقلاب اٹھا تو یہ تو اسلامی ممالک ملکوں کے ملک نگل گیا، سوویت یونین بنا، اچھا یہ میرا وہ موضوع کس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سنیے گا۔ ادھر جب یہ بیت المقدس کا مسئلہ چھڑا، ادھر برطانیہ نے اس کو لے لیا، ادھر جو یہ کمیونسٹ انقلاب اٹھا اس نے یہ اسلامی ملکوں کے ملک نگل لیے۔ ان کے ہاں اگر آپ نے کہیں پڑھی، میں نہیں جانتا آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کمیونسٹ انقلاب کی اگر آپ تاریخ پڑھیں نا، ان کے ہاں 3 بڑے نام سر فہرست ملتے ہیں، چاہے وہ مسودے کی صورت میں ہو چاہے عامل کی صورت میں ہو۔ کتنے نام ملتے ہیں بولو؟ تینوں کے تینوں یہودی تھے، تینوں کے تینوں بولے، تینوں کے تینوں یہودی تھے۔ اچھا جب یہ کمیونسٹ نظام بن کر ظاہر ہوا، اور وہ جو میں نے بتایا ان کے 3 بڑے نام اور بھی ہیں، لیکن 3 بڑے نام سر فہرست کون تھے بولو نا؟ یہودی نا۔ اچھا آپ بتائیں جب بیت المقدس ان کو دینا تھا تو انہوں نے کن کا ساتھ دینا تھا؟ انہی کا ہی دینا تھا نا۔ تو وائٹ ہاؤس، لندن پارلیمنٹ والے تو پہلے ہی ان کے پیچھے تھے، رہ گیا تھا رشیا، زار کو تو مار بھگایا، زار تو گیا۔ اچھا جب زار چلا گیا کمیونسٹ آئے تو ان میں جب سر فہرست میں 3 یہودی تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، تو جو دنیا کی 2 سپر پاور اس زمانے میں تھیں، دونوں کی دونوں ان کے سامنے اور پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تو پھر بیت المقدس کس کو ملنا تھا بولو؟ ہمیں ملنا تھا۔ کہ یہ دیکھیں آپ کس طرح، اسی لیے ہمارے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ سیاست کے وہ ابلیس ہیں، آپ اور ہم ان کو چھو کے بھی نہیں گزرے۔ اور پھر یہ دنیا ہے، جو جیسی چال چلے گا اس کی چال چل جائے گی، الا ماشاء اللہ۔ اچھا جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا، جب یہ آئے، اچھا یہ بھی ایک چیز ہے، آپ تو شاید مانے یا نہ مانے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس دنیا میں اس وقت 2 بڑی طاقتیں ہیں مذہب کے لحاظ سے، حکومتوں کے لحاظ سے تو اپنے مقام پر ہیں یہ، لیکن مذہب کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے 2 بڑی طاقتیں سب سے اوپر ہیں۔ ایک الحمدللہ مسلمان ہیں اور دوسرے عیسائی ہیں، یہ لگ بھگ عدد کے لحاظ سے آگے پیچھے ہی چلتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ زار کو تو مار بھگایا، اس کی حکومت تو گئی، وہاں کمیونسٹ انقلاب آیا تو اس کی جڑوں میں جو بنیاد میں بیٹھے ہوئے تھے کتنے تھے، اور وہ کون تھے؟ اب سننا، حضرت مسیح علیہ السلام کو جب رفع ہوا، پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت کے رفع کا تو ہم بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ حضرت کا جب رفع ہوا تو یعنی آپ اور ہم کچھ کہیں تو وہ تو نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے یہ تو تم لوگ کہہ رہے ہو۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک شخص تھا، وہ کوئی موقع، دھیان میری طرف رہے، وہ کوئی موقع بھی دشمنی کا حضرت مسیح سے نہیں چھوڑتا تھا۔ دھیان دینا، یہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں یا بائبل بتاتی ہے؟ بولو تو صحیح۔ بائبل بتاتی ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں کوئی بھی موقع ان کی مخالفت کا یا دشمنی کا نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کو کہا جاتا تھا پول۔ کیا یہ پول کہتے ہیں اس زمانے میں، یا ہمارے ہاں اس کو پولوس اور پولس کہا جاتا ہے؟ یہ لوگ اس کو پول کہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اب اس کو سینٹ پول کہتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا بزرگی کے لیے، حضرت کا، ہے یا نہیں ہے نا؟ ان کے ہاں اس کے لیے یہ لفظ سینٹ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ اس کو سینٹ پول کہتے ہیں۔ وہ کتابیں بتاتی ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، سننا بات، یہ اللہ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء کے آخر میں دکھا کے سناؤں گا، ابھی زبانی سنو۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا ہے یعنی آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، یہ بات بائبل میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ تو چلے گئے، حواریین تھے. حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے نا، تو صحابہ کو تو قدرت نے حضور کے صدقے میں وہ حکومت دی جس کی مثال ہی نہیں تھی. حواریین پر مشکل حالات تھے، حواریین کے پاس حکومت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ جب چلے گئے ہیں، بائبل بتاتی ہے کہ یہی پول حواریین کے پاس آیا اور رو رہا ہے، نڈھال ہو رہا ہے، اور کئی لوگوں کو اس کے اس رونے پر اعتماد نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہے، او بھائی کیا ہوا تجھے؟ کہتا ہے میں راستے پہ چل کے آ رہا تھا یا جا رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد کا قصہ یہ بائبل بتاتی ہے. ہماری کتابوں کی باتیں تو وہ نہیں مانیں گے، لیکن بائبل کی تو ماننی چاہیے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ اس راستے میں ایک بادل آیا. پول کہتا ہے بادل آیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ تو کب تک مجھے ستائے گا. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے مجھ سے بات کی ہے، لہٰذا میں سدھر گیا ہوں. کیا ہو گیا ہوں؟ سدھر گیا ہوں، لہذا اب میں حاضر ہو گیا ہوں، اب میں سدھرا ہوا ہوں. حواریین کو اس پر اعتبار نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا سوچنے کی بات تو ہے، ساری زندگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتا رہا، حضرت عیسیٰ کے رفع کے بعد اچانک بادل میں حضرت عیسیٰ اس کے پاس آ گئے اور اس کو کہہ رہے ہیں تو کب تک مجھے ستائے گا، تو یہ سدھر گیا. بولو عقل میں آتی ہے یہ بات؟ آپ لوگ پہلے بندوں کو دیکھ لو، پھر میں آگے بات کروں. دیکھ لی ہوں، آگے کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ آپ بتاؤ. آپ کی عقل میں آتی ہوگی، میری عقل میں تو نہیں آتی. بھائی ساری زندگی حضرت عیسیٰ کی جو شخص مخالفت کرتا رہا، حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی کے بعد وہ آ کر جو ہے وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ کب تک تو مجھے ستائے گا، تو میں جو ہے وہ سدھر گیا ہوں. اچھا اب سدھرنے کے بعد پھر تو تقاضا یہ تھا نا کہ اس کو حواریین کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. کیوں؟ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کن کے پاس تھی؟ حواریین کے پاس تھی نا. حواریین کے پاس وہ نہیں رہا، حواریین سے الگ ہو کے چلا گیا. اسی لیے وہ لمبا قصہ ہے، اللہ نے موقع دیا تو قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا کہ کہاں گیا تھا. البتہ یہ بات ہمارے علماء نے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی عجیب تحقیق سے لکھی ہے کہ تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو حواریین کے پاس رہنا چاہیے تھا. حواریین کو چھوڑ کر وہ دور چلا گیا، اور اس کے بعد یہ جو اب موجودہ عیسائیت ہے اس کے اوپر پولوس کے چھاپ ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ کے سامنے دشمنی کے روپ میں رہا، حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد منافق بن کر داخل ہوا حواریین میں. اس نے حضرت عیسیٰ کے سارے مذہب کو بگاڑ ڈالا، اس کے اندر شرک اور کفر بھر ڈالا. ثالث و ثلاثہ کے عقیدے عہد نامہ قدیم میں نہیں ہیں. عہد نامہ قدیم میں تو توحید ہے. ہر اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ ہو اللہ احد، اللہ ایک ہیں، تین نہیں. یہ سارا پولوس کا کارنامہ تھا. اسی لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے یہ سارا اس کا کارنامہ تھا. آپ ذرا سوچئے گا، عیسائیت کا جو موجودہ حالت ہوا، اس کو بگاڑنے والا اصل کون تھا پھر؟ بولو تو صحیح، ابھی نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا ایک بات اور سننا، میں نے کہا نا دوسری بڑی قوم مسلمان ہے نا مذہب کے لحاظ سے. مسلمانوں کے ہاں ایک بہت بڑا فتنہ اور گروہ چلتا ہے شیعوں کا. چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ بولو چلتا ہے نا. وہ ان کا کیا حکم ہے وہ چھوڑیں آپ، وہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک بات سنیں، صحابہ کے دور کے زمانے میں ایک شخص عبداللہ بن سبا سامنے آیا اور اس نے وہ نظریات پیش کیے جو آج شیعوں میں ہیں. پولوس کون تھا؟ ابھی بتایا، یہودی تھا نا، یہودی تھا. اچھا عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یہ بھی یہودی تھا. اچھا جب یہودی تھا پھر اس نے وہ سارے گل کھلائے جو اب شیعوں کے نام پر ہیں.
اس لیے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا ہے کہ صف اسلام میں ایک یہودی آ نکلا. سمجھ آئی بات؟ اس لیے جو علماء حق اگر شیعوں کے خلاف بولتے ہیں یا آپ کو خبردار کرتے ہیں تو وہ مخلص ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ فتنوں سے بچو. جو آپ کو بتائے گا نہیں آپ اس سے خوش ہوں گے، لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. آپ بتاؤ، جو آپ کو بتائے گا وہ آپ کے لیے مفید ہے یا جو چھپائے گا وہ مفید ہے؟ مگر آپ خوش اس سے ہوتے ہو جو چھپائے. آپ کہتے ہو یار ذرا میٹھی میٹھی باتیں ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے. سارے تو بہن بھائی ہیں، سارے بہن بھائی نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھنا. بہرحال فلسطین کے سرزمین کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ 2 ہفتے بعد. وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں